السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل خوابوں کی تعبیر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ اس موضوع پر بہت بڑے بڑے علماء کرام نے جو بیان دیے ہیں، آج ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور دو مختلف بزرگوں کو خواب میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے آنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بات ہوگی۔ میرے دوستو، امام مہدی کا نام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد یا احمد، اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی کہ عبداللہ، اور فرمایا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مہدی ان کا لقب ہوگا۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ۔ میرے دوستو، ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہوگا، اور عرب عیاش خور ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو رہبر اور رہنما نہیں ملے گا۔ تو جب ایسا ہو جائے گا تو وہ وقت امام مہدی کا ہوگا۔ میرے دوستو، پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن پاک سے ایک دلیل دی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم چاند کو 14 راتوں میں مکمل کرتے ہیں، اور اس وقت 14 صدیاں میرے دوستو مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کو وہ دلیل بنا کر فرماتے ہیں کہ یہ 15ویں صدی امام مہدی کی صدی ہے، اور وہ یہ بہت کھلم کھلا فرمایا کرتے تھے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسرے ہمارے بزرگ اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت امام مہدی کا ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس پر ایک دلیل دی کہ ہر 5 صدیوں کے بعد ایک بڑا مجدد پیدا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صدیوں بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو کہ بڑے مجدد تھے۔ پھر ان کے ٹھیک 500 سال بعد ایک اور بڑے مجدد پیدا ہوئے، جن کا نام مجدد الفسانی تھا۔ تو پھر میرے دوستو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جو بڑا مجدد آئے گا وہ حضرت امام مہدی ہی ہوگا۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کو دلیل بنا کر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ وقت امام مہدی کے ظہور ہونے کا ہے۔ میرے دوستو، ایک اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ حدیث میں امام مہدی کے آنے سے پہلے کی جو بھی نشانیاں تھیں وہ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ اب تو صرف ان کو آنا ہے، 1 سال بعد آ جائیں، 2 سال بعد آ جائیں، بس اب آنے ہی والے ہیں۔ ایک اور بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ 2022 میں تم دنیا کا نقشہ بدلا ہوا دیکھو گے، اور پھر فرمانے لگے کہ ہم نہ ہوں گے لیکن یہ کالی داڑھی والے دین کی بہار ضرور دیکھیں گے۔ یہ بات تقریباً آج سے 8 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب جب کہ پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا ہے، یہاں تک کہ اب ہم حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کے گھر پر مسلمانوں پر پابندی لگ جانا یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کا بڑا رہبر، کوئی بڑا لیڈر آنے والا ہے جو اب مسلمانوں کی کمان سنبھالے گا۔ اب مفتی محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہوتی ہوئی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والوں سے ملاقات ہوتی ہے میری، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کو امام مہدی خواب میں ملے ہیں، ان کو گھوڑے پر جہاد کی تیاری میں دیکھا ہے، اور وہ آواز دے رہے ہیں کہ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ تو بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے نکلو۔ تو جو لوگ جمع تھے وہ ایک ایک کر کے اپنے عذر پیش کرتے رہے، اور امام مہدی سے اجازت لے کر جاتے رہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ میری جماعت تو ابھی تیار نہیں ہوئی، یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میرے دوستو، یہ بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے
کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک جماعت تیار ہوگی جو امام مہدی کا ساتھ دے گی۔ اب وہ جماعت کون سی ہوگی؟ جو ایمان عمل بنانے کی محنت میں لگے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ خواب بھی امام مہدی کے آنے کی علامت ہے کہ وہ آنے والے ہیں۔ ایک عالم سرگودا کے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کہ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں جلد آ رہا ہوں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں عرض کی گئی ہیں یہ سب باتیں علماء کی رائے ہیں اور کچھ خواب ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں ہو، حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ باقی میرے دوستو، صحیح بات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرے دوستو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر یہ ہستیاں ہماری موجودگی میں آتی ہیں تو اللہ ہم کو ان کی جماعت کا ساتھی بنائے۔ اگر میرے دوستو ویڈیو پسند آئے تو مہربانی کر کے لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔